بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد الناصر، آپ دیکھ رہے ہیں سچی سٹوری۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس جیسا نہ تھا۔ اس وقت میں 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی جو ابھی تک کنواری تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کئی لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس وہ یہ اپنا بہن چھوڑ جاوے اور یہ چلے جاوے، اپنا جنگ لڑ کے واپس آ جاوے۔ اس ٹائم تک اس کا بہن اس کی حفاظت میں رہے۔ چنانچہ یہ تینوں بھائیوں نے اس عابد انسان کے اوپر اور اس کے جو اتفاق ہوا کہ ہمارا بہن اگر صحیح سلامت ہم رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس عابد آدمی یا اس بزرگ آدمی کے ساتھ ہم اپنا بہن چھوڑ جائیں تو انشاءاللہ ہم جب واپس آئیں گے تو ہمارے بہن صحیح سلامت ہوں گے اور ہمارا ٹینشن بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ تینوں بھائی چلے گئے۔ اس بزرگ آدمی کو بہت سے محنتیں کرتے رہے کہ آپ یہ مہربانی کرو، ہماری بہن کو اس ٹائم تک پناہ دے دو جس ٹائم تک ہم واپس آئیں گے۔ ہم کو یہاں کسی پر اعتبار نہیں ہوتے، تو آپ مہربانی کرو یا ہماری بہن کو آپ کے پاس ادھر آپ کی حفاظت میں رہے۔ اس عابد آدمی نے ان لوگوں کو صاف انکار کیا کہ یہ چیز میرے سے دور کر لو، میں اس کو نہیں رکھ سکتا ہوں۔ مگر یہ تینوں بھائی بضد تھے، ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا ایسا چارہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے جدھر پورا بنی اسرائیل ڈھونڈا مگر ان لوگوں کو اس جیسے آدمی نہیں ملا، تو تینوں کا اتفاق تھا۔ ان لوگوں نے یہ بزرگ آدمی پر اصرار کر لیا، ضد کر لیا، یہ ہاتھ باندھ کے اس کو بول دیا۔ تو یہ عابد آدمی اس چیز پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میرے جو عبادت خانہ ہے اس کے سامنے والے گھر میں اس کو پناہ دے دو، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اپنی بہن کو اس کی گھر کے سامنے گھر میں اس عورت کو رکھ لیا اور وہ تینوں بھائی چلے گئے۔ تینوں بھائی چلے گئے تو یہ بزرگ آدمی روٹی تیار کر کے اس عورت کے کمرے کے سامنے رکھ لیتے تھے اور پھر یہ اپنا عبادت خانہ بند کر لیتا تھا۔ پھر اس عورت کو بول دیتا تھا کہ یہ اپنا روٹی اٹھاؤ، پھر وہ عورت آ جاتی تھی اور وہ روٹی اٹھا کے کھا لیتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے، یہاں تک کہ شیطان آ گیا اور شیطان آرام آرام سے اس عابد آدمی کے پیچھے لگ گیا۔ اس کو یہ وسوسہ ڈالنا پڑا کہ یہ عورت اکیلی ہے، کم سے کم اس کو جو روٹی دے گا تو اس کو اپنے کمرے تک پہنچایا کرو تاکہ اس کو بھی جو کہ ڈر وہم نہیں ہوگا تنہائی میں، اکیلے پن میں، تو اس کو بھی ڈرنا ہوگا۔ تو عابد آدمی نے یہ دل میں سوچ کر کہ تو اچھا کام ہے، یہ تو اور بھی ثواب میرے کو ملے گا۔ تو اس عابد آدمی نے وہ روٹی اس عورت کی کمرے کے اندر رکھنا شروع کر لیا۔ کچھ دن اس طرح گزرتا رہے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر سے شیطان اس عابد آدمی کے اوپر آ گیا۔ اس کو کہنے لگا کہ آپ اس کو اکیلا کیسے چھوڑتے ہو، کبھی کبھی اس کے ساتھ بات بھی کیا کرو تاکہ اس کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی ٹائم پاس ہو جائے گا۔ تو اس عابد آدمی نے سوچا کہ یہ تو اور بھی ثواب کا کام ہے، وہ بیچاری اکیلی ہے، یہ تو ہم اس کو ٹائم اس کا پاس نہیں ہوگا تو ہم اس کے ساتھ بات کریں گے تو اس کا ٹینشن تھوڑا کم ہو جائیں گے۔ تو عابد آدمی اس عورت کے ساتھ دن کے ٹائم باتیں کرتے رہے اور اس کے ساتھ جو ٹائم پاس ہوتا تھا۔ تو کچھ دن کے بعد پھر سے شیطان آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ بزرگ آدمی، آپ اس بیچاری کو اکیلا کیسے چھوڑتے ہو،
آپ اس بیچاری کے اوپر کیوں ترس نہیں کرتے ہو؟ یہ رات کی ٹیم اکیلی ہوتی ہے، اور یہ رات کی ٹیم یہ اکیلے پن اس کو ڈرنا ہو جائے گا، یہ اکیلا پن سے اس عورت کو ڈر لگتا ہے۔ تو آپ اس کو تھوڑا نزدیک یا دونوں ایک جگہ میں سویا کرے، یا ایک ہی جگہ میں یا ایک ہی گھر میں سویا کرے، تاکہ اس عورت کو بھی ڈر نہ لگے۔ تو عابد آدمی نے بولا ہے تو اور بھی ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ عابد آدمی نے تو رات کی ٹائم وہ بھی دونوں ایک کمرے میں سوتے رہتے۔ پھر سے شیطان آ گیا اور عابد آدمی کے اوپر غالب ہو گیا اور اس کو وسوسہ ڈال دیا۔ اس کو وہ عورت اچھا لگنے لگا اور اس کو آرام آرام سے نزدیک کرنے لگا، اور اس عورت کے ساتھ ہاتھ پائی شروع ہو گیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھرنا شروع ہو گیا۔ تو آرام آرام سے جو بزرگ آدمی تھا اور عورت تھا، ان دونوں کے درمیان میں سے ریلیشن شپ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس عورت یا اس لڑکی کا حمل ہو گیا اور اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہ بیٹا پیدا ہو گیا تو شیطان پھر سے عابد آدمی کے پاس آ گیا کہ ابھی اگر اس کے بھائی آ گئے تو اب کیا بولے گا اس کو؟ ابھی تو اس کی بہن کا بیٹا ہو گیا، اب کو چاہیے کہ آپ اس کی بیٹی کو قتل کر لو، حتیٰ پھر یہ عورت بھی تیرا سائڈ لے گا، وہ بھائیوں کو نہیں بتائے گا، تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس عابد بزرگ نے اس ڈر و خوف سے اس بچے کو ذبح کر کے دفنا دیا۔ تو پھر کچھ دن کے بعد سے پھر شیطان آ گیا اور کہنے لگا کہ اس عورت پہ آپ کا کیا بھروسہ ہے؟ یہ عورت اپنے بھائیوں کو بول دے گی، آپ کا اتنا نام ہے، آپ اتنا عبادت کرتے ہو، اگر یہ عورت نے بول دیا تو آپ کا پورا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس عابد آدمی کا اور بھی دماغ پھر گیا، تو اس نے بولا میں کیا کروں؟ تو شیطان نے اس کو بولا اس عورت کو بھی ذبح کرو، اسی گڈھے میں دفناؤ جدھر سے بچہ تم نے دفنایا ہے۔ تو اس بزرگ آدمی نے اس عورت کو بھی ذبح کر کے اسی گڈھے میں دفنا لیا اور بیٹھ گیا، اس کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ لیا۔ تو کچھ دن کے بعد اس کی بھائی آ گئے اور اپنی بہن کی خیر خیرت پوچھنے لگے۔ تو بزرگ آدمی رونا لگا کہ وہ بیچاری تو ایسی بزرگ عورت تھی، اتنی اچھی عورت تھی، وہ تو وفات ہو گئی، اس کا وہ قبر میں نے بنایا ہے، اس کے اندر میں نے دفنایا ہے۔ تو بزرگ بھی رو رہا تھا اور اس کے بھائی بھی رو رہے تھے، حتیٰ وہ تینوں بھائی چلے گئے اپنے گھر۔ رات کو جیسے سو گئے تو شیطان ملعون رات کو اس کی خواب میں آتا ہے، پہلے بڑے بھائی کی خواب میں آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ آپ نے عابد کی باتوں پہ اعتبار کیوں کیا؟ آپ کی بہن کے ساتھ اس نے غلط کیا، آپ کی بہن کا بیٹا ہوا، پھر اس نے بیٹے کو مارا، پھر اس نے آپ کی بہن کو ذبح کروایا، اور پھر اسی گھر کے اندر آپ جاؤ گے دروازے کی سائڈ والی گڈھے میں اس کی لاشیں پڑی ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے بھائی کو بھی خواب آیا، حتیٰ کہ تینوں بھائیوں کو یہ رات یہ خواب آ گیا۔ صبح جیسے اٹھ گیا تو تینوں ایک دوسرے کو اپنے خواب بتا رہے تھے، عجیب سی خواب تھی، تینوں ایک جیسے خواب دیکھ رہے تھے۔ تو تینوں نے تو بڑے بھائی نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ خالی وہم ہے، یہ کچھ بھی نہیں، چھوڑو اس کو، چلے اپنے کام پہ نکلے۔ تو اس نے جو چھوٹا بھائی تھا اس نے بولا کہ نہیں، میرے کو دل کا تسلی نہیں ہوتا، میں اس جگہ کو لازمی دیکھوں گا، اگر جھوٹتا تو ہم نکل جائیں گے، ہم دیکھیں تو صحیح، ہمارا دل کا تسلی تو ہو جائے۔ چنانچہ وہ تینوں چلے گئے اسی گڈھے پر، وہ گڈھا کھودا تو ادھر اس کی بہن کی لاش بھی پڑی تھی اور بچے کا بھی لاش پڑا تھا جو دونوں ذبح ہو چکے تھے۔ تو تینوں بھائیوں نے اس بزرگ عابد آدمی کو پکڑ لیا اور اسے پورا معاملہ پوچھ لیا
تو اس بزرگ نے پورا معاملہ اس کو بتا دیا۔ پھر یہ تینوں بھائیوں نے بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ سلامت کی اپنی شکایت درج کروایا۔ بادشاہ سلامت نے اس بزرگ آدمی کو عبادت خانے سے نکال دیا اور اپنے مظلوم کو آرڈر دیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو اس کے نوکر اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں پھر سے شیطانی ملعون آ گیا۔ اس آدمی سے کہنے لگا، کیا میرے کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے بولا، میں وہی ہوں جس نے تیرے سے کوئی عورت کو غلط کام کروایا، پھر اس کو مروا دیا، اس کی بیٹے کو ذبح کروایا، پھر اس کو ذبح کروایا۔ میں وہی ہوں، اور آخری میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں، اگر میرا آخری بات مانو گے تو میں آپ کو ان لوگوں کی جنگل سے بچا لوں گا۔ وہ عابد آدمی نے بولا، میں کیا کروں؟ شیطان نے بولا، تم میرے کو سجدہ کرو۔ تو اس بزرگ نے اس کو سجدہ بھی کر لیا، یہاں تک کہ مانا وہ اس نے کفر کر لیا۔ پھر اس جگہ سے شیطان اس سے غائب ہو گیا اور اس آدمی کو چھوڑ دیا، اور اس بادشاہ کے نوکری نے اس آدمی کو اپنی انجام تک پہنچا دیا، اس کو مار دیا، حالانکہ یہ کفر کی حالت میں چلے گئے۔ تو اس کہانی میں بھائیو ہم کو کیا سبق ملتی ہے؟ ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم کو اس کے ساتھ بڑی احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط کے لیے خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کو ایک گناہ کو چھپانے کے لیے کچھ یا کوئی دوسرے قدم ہم نہیں اٹھائے، تو ہم پہلے ہی گناہ پہ توبہ استغفار کر لیں۔ اس وجہ سے جو کہ نہ پھر ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو، تمام امت مسلمہ کو شیطان کی چالوں سے اور ان کی باز چلنوں سے ہم لوگوں کے محفوظ رکھے، آمین۔